جب امام حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام سجاد المعروف امام زین العابدین اس وقت اپنے بابا کو چاہتے ہوئے بھی بچا نہ سکے۔ امام زین العابدین اس وقت کہاں کھڑے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کی اس دردناک شہادت کا منظر دیکھ رہے تھے، اور ان پر کیا بیت رہی تھی، اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یزیدیوں کے ہاتھوں سے شہید ہونے سے کیوں نہ بچا سکے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھانے جا رہے تھے تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بال مبارک سیاہ تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان سال بیٹے علی اکبر کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر خیموں کی طرف آ رہے تھے تو پاک حرم کی خواتین کیا دیکھتی ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اور داڑھی مبارک کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹوں کی، اپنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کی، اپنے جوان سال بھائی عباس علمدار اور دیگر جانسار ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کر بوڑھے ہو چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کمر میں خم آ گیا تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جن جن طریقوں سے آزمانے کا اعلان کیا ہے، وہ ساری کی ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر کربلا کے میدان میں وارد ہوئیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو بھوک اور قحط سالی کے ڈر سے، جان کے چلے جانے کے خوف سے اور اولاد کے فتنے سے آزمائیں گے۔ محترم ساتھیوں، دیکھا جائے تو کربلا کے میدان میں کوئی بھی ایسی آزمائش نہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہو اور امام حسین علیہ السلام پر وہ کربلا کے میدان میں ٹوٹ نہ پڑی ہو۔ اولاد کی موت کا غم، بھوک، پیاس، قحط سالی جیسی صورتحال، یہ تمام آزمائشیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر پر آن پڑی تھی، لیکن قربان جائیے امام الانبیاء کے نواسے جگر گوشہ بطول اور علی شیر خدا کے فرزند ارجمند پر کہ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام آزمائشوں کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان بھی پیش کر کے سرخروئی حاصل کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام عابدوں کی زینت اور امام الساجدین سجدہ کرنے والوں کے امام کے نام سے مشہور ہیں۔ اپنے والد امام حسین علیہ السلام ابن علی، تایا حسن ابن علی اور دادا علی ابن ابی طالب کے بعد اثنا عشری میں چوتھے امام ہیں اور اسماعیلی شیعیت میں تیسرے امام مانے جاتے ہیں۔ علی ابن حسین علیہ السلام سانحہ کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 23 یا 25 سال تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے لڑائی میں شریک نہ ہو سکے اور یہ اس سانحہ میں بچ جانے والے واحد مرد تھے۔ ان کو دمشق میں یزید کے سامنے بھی پیش کیا گیا۔ کچھ دن بعد ان کو دیگر خواتین کے ساتھ واپس مدینہ منورہ جانے دیا گیا، جہاں انہوں نے چند اصحاب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی۔ ان کی زندگی اور بیانات مکمل طور پر طہارت اور مذہبی تعلیمات کے لیے وقف تھے، جو زیادہ تر دعاؤں اور التجاؤں کی شکل میں ہوتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور مناجات صحیفہ سجادیہ کے نام سے معروف ہے۔ اہل تشیع کے چوتھے امام، اسماعیلی شیعیت کے تیسرے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ 35 سال امامت کے عہدے پر فائز رہے۔ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں حاضر تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کے سپاہیوں نے امام حسین علیہ السلام کو اسیران کربلا کے ساتھ کوفہ اور شام لے کر آئے۔ کوفہ اور شام میں آپ کے دیے گئے خطبات کے باعث لوگ اہل بیت اطہار کے مقام اور منزلت سے زیادہ تر آگاہ ہوئے۔ واقعہ حرہ، تحریک توابین اور قیام مختار ثقفی آپ کے دور امامت میں ہی رونما ہوئے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات کو صحیفہ سجادیہ میں جمع کیا گیا ہے۔ خدا اور خلق خدا کی نسبت انسان کی ذمہ داریوں سے متعلق کتاب رسالۃ الحقوق بھی آپ سے ہی منسوب ہے۔ شیعہ احادیث کے مطابق امام سجاد علیہ السلام کو ولید ابن عبد الملک کے حکم سے مسموم کر کے شہید کیا گیا۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔ علی ابن حسین کی والدہ کا نام سلامہ یا سلافہ ہے، جو اس وقت کے شاہ فارس یزدجرد کی بیٹی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ایران فتح ہوا تو یہ لونڈی بنا لی گئی تھی۔ ابن سعد نے ان کا نام غزالہ نقل کیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی والدہ خلیفہ یزید بن ولید بن عبد الملک کی پھپھی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو تھا، جو ایران کے بادشاہ یزدگرد سوم کی بیٹی تھیں، جو نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔
اس وقت ان کی عمر 23 یا 25 برس تھی اور یہ کربلا کے موقع پر بیمار اور صاحب فراش تھے۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو شمر بدبخت نے کہا کہ امام زین العابدین کو بھی قتل کر دو۔ شمر کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا تم ایسے نوجوان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو مریض ہے اور اس نے ہمارے خلاف قتال میں بھی شرکت نہیں کی ہے اور جنگ میں بھی غیر حاضر تھا؟ اتنے میں عمر بن سعد ابن ابی وقاص آیا اور کہا کہ ان عورتوں اور اس مریض یعنی علی اوسط یعنی امام زین العابدین کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے دمشق لایا گیا اور ان کو مع اہل و مدینہ منورہ واپس روانہ کر دیا گیا۔ جب اسیران آل رسول کو پہلی بار مجلس یزید میں لے کر جایا گیا تو امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر رسول خدا ہمیں اس حال میں دیکھیں گے؟ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھوں کی پاؤں کی رسیاں کھول دی جائیں۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 34 سال بقید حیات رہے اور اس دوران میں آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت اپنے والد گرامی کو یاد کرتے، امام حسین کے مصائب پر گریا کرتے اور آنسو بہاتے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریا کیا، جبکہ دونوں دنوں کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا کہ آئیں اور کھانا کھا لے تو آپ فرمایا کرتے، فرزند رسول اللہ بھوکے مارے گئے، فرزند رسول اللہ پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے، اور یہی بات آپ مسلسل دہراتے رہتے اور گریا کرتے رہتے اور روتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کی آب و غذا میں گل مل جاتے تھے۔ امام زین العابدین مسلسل اسی حالت میں تھے حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام سجاد المعروف امام زین العابدین، جن کو بیمار کربلا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ کربلا کے میدان میں جنگ کے وقت اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بار بار حاضر ہوئے اور جا کر اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے جنگ میں شرکت کرنے کی اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کی اجازت چاہتے رہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو ہر بار منع فرما دیا اور فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، ہمارے اوپر ہونے والے مظالم اور ان زیادتیوں کا اور ان بدبخت یزیدیوں کے سیاہ کارناموں کا اور ان کے کرتوتوں کو دنیا تک پہنچانے کا ذمہ بھی تو کسی کو اٹھانا ہے۔ اور پھر میرے نانا امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ بھی جاری رکھنے کے لیے تمہیں بقید حیات رہنا ہوگا۔ تاریخ کی بہت سی کتابوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کربلا کی جنگ میں شرکت نہ کرنا یہ تو ثابت ہوتا ہے، اور تمام تاریخ دان اس بات پر بھی اجماع رکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہونے کی وجہ سے ہی کربلا کی جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے۔ آپ اس قدر نڈھال اور بیمار تھے کہ آپ سے 2 قدم اٹھانا بھی مشکل اور محال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو بیمار کربلا کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی کوئی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آتے، انہی میں سے بعض یہ کہہ دیتے تھے کہ اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے ایک ایک واقعے اور ایک ایک ظلم کے چشمدید گواہ تھے۔ وہ واحد مرد تھے جو کربلا کی جنگ میں زندہ بچ گئے تھے۔ اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ بھی انہی کے توسط سے جاری رہنا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی کربلا سے زندہ بچ جانے کی روایات کے ضمن میں امام طبری اور ابن یعقوبی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یزیدی بدبخت امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے۔ جو خیموں کو آگ لگانے کا واقعہ تاریخ کی سبھی کتابوں میں ملتا ہے، ابن یعقوبی کے مطابق وہ خیموں کو آگ لگانے کا مقصد بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنا ہی تھا، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام بستر سے اٹھ نہ سکتے تھے۔ چنانچہ یزیدیوں بدبختوں نے یہ سوچا کہ خیموں کو جلا دیا جائے گا تو امام زین العابدین اپنی جان بچانے کی خاطر خیموں سے باہر تشریف نہیں لا سکیں گے، چنانچہ وہ خیموں میں لگنے والی آتش کی وجہ سے ہی شہید ہو جائیں گے۔ لیکن بہت سے تاریخ دان اور خاص طور پر اہل تشیع اس نظریے کے خلاف ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اگر شہید کیا جانا ہوتا تو وہ ان کو باقی شہداء کی طرح ہی تلوار کے ذریعے ہی شہید کیا جا سکتا تھا، یا پھر جب ابن زیاد کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی امام زین العابدین علیہ السلام کو شہید کیا جا سکتا تھا، لیکن خیموں کو نظر آتش کرنے کا مقصد صرف اور صرف پاک عزت دار بیویوں کو بے پردہ اور بے آبرو کرنے کی ناپاک جسارت تھی، جس میں یزیدی بدبخت کامیاب بھی رہے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی باقی نفوس قدسیہ کی طرح ہی قیدیوں کی صورت میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور خچروں پر زنجیروں کے ذریعے باندھ کر یزید کے پاس اس کے دربار دمشق میں لے جایا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ بیمار تھے، چنانچہ وہ جب اونٹ پر بیٹھتے تو ان کی کمر بیماری کی وجہ سے جھک جاتی اور وہ نڈھال ہو کر اونٹ پر اوندے منہ گر جاتے تھے، جس پر یزیدی بدبخت ان کی کمر میں مکے اور نیزوں اور تلواروں کے دستے مارتے تھے، جس سے امام زین العابدین علیہ السلام راہ کر رہ جاتے تھے، لیکن ان بدبختوں کو رحم نہ آیا، اور ایسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام اور دیگر کو یزید کے دربار میں قیدی بنا کر پیش کیا گیا، جہاں پر سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کا خطبہ بہت مشہور ہے، جس پہ انہوں نے یزید بدبخت کو بے نقاب کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یزید کو خوب ملامت کی۔